جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر توصیف احمد ہے۔ آئی ایم این اورل اینڈ میگزیلوفیشیل سرجن، یعنی منہ جبڑے اور چہرے کا سرجن۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد جبڑے اور چہرے کے ایک انوکھے مسئلے کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ایک 30 سالہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا اس کمپلین کے ساتھ کہ اس کے نیچے والا جبڑا پچھلے کچھ عرصے سے اس نے نوٹ کیا کہ سائز میں بڑھنے لگا ہے اور اس کے نیچے والے دانت اوپر والے دانتوں کی نسبت باہر کو آنے لگے ہیں۔ ہم ایسے کئی کیسز کے ساتھ پہلے ڈیل کر چکے ہیں، اس لیے اپیرنٹلی وی ور انکلائنڈ ٹو امیڈیٹلی ایڈوائز سم ٹریٹمنٹ پلان، لیکن کسی بھی بیماری کے علاج سے پہلے ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ اسٹیبلش کی جائے کہ اس کا کارن کیا ہے۔ اور اس کیس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ اس لڑکے کے مطابق 20-22 سال کی عمر تک وہ بالکل نارمل تھا، اس کے جو کے سائزز آپس میں کوارڈینیشن رکھتے تھے، یعنی نیچے والے دانت اندر کو تھے، اوپر والے دانت باہر کو تھے۔ بٹ دین ہی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ دیٹ ہز لوور جو از گروئنگ لارجر ان سائز دین دی اپر جو، اور اس کے نیچے والے دانت اوپر والے دانتوں کی نسبت باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی ہسٹری تھی، کیونکہ جن پیشنٹس کے جو کے سائزز چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں، عموماً یہ ڈسکریپنسی ینگر ایج میں ایویڈنٹ ہو جاتی ہے، یا تو بالکل 7-8 سال کی عمر میں، یا جب اسکیلیٹن ایکسیسو گروتھ کرتا ہے، یعنی 14-15-16 سال کی عمر میں۔ لیکن ایک بار اسکیلیٹل میچورٹی اٹین ہونے کے بعد، یعنی ہڈیوں کی گروتھ مکمل ہونے کے بعد، یعنی جب پیشنٹ کا قد جتنا بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جبڑے کے سائز میں ایکسٹرا گروتھ ہونا ایک غیر معمولی بات ہے۔ میری توجہ پیشنٹ کے ناک کی طرف گئی تو وہ بھی سائز میں کافی بڑا تھا، اٹ واز اے لارج جائگینٹک نوز، اور پیشنٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے اپنے ناک کا سائز بڑھتا ہوا محسوس کیا ہے۔ پھر میں نے پیشنٹ سے ان کی زبان کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی زبان کا والیوم بڑا بڑا فیل ہوتا ہے اور ان کی سپیچ میں بھی چینجز آئے ہیں۔ پھر میری توجہ پیشنٹ کی انگلیوں کی طرف گئی، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں موٹی موٹی فیل ہوئیں۔ اس میں بھی پیشنٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے ان میں تبدیلی محسوس کی ہے۔ یہ تمام علامات مجھے اپنا ابتدائی تشخیص بنانے کے لیے کافی تھیں۔ یہ پیشنٹ ایکرومیگیلی نامی ایک بیماری کا شکار تھا۔ اس بیماری میں اسکیلیٹل میچورٹی کے بعد گروتھ ہارمون کی ایکسیسو سیکریشن ہوتی ہے۔ اگر گروتھ ہارمون کی یہ سیکریشن اسکیلیٹل میچورٹی سے پہلے، یعنی 15-16 سال کی عمر سے پہلے ہو، ہم اسے جائگینٹزم کہتے ہیں۔ اس میں ہڈیوں کی لینتھ میں اضافہ ہوتا ہے، پیشنٹ کا قد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن چونکہ اس پیشنٹ میں یہ گروتھ ہارمون اوور سیکریشن اسکیلیٹل میچورٹی کے بعد ہوئی، اس لیے ہڈیوں کی لینتھ میں تو اضافہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن بونز کا ڈایامیٹر بڑھ رہا تھا، یعنی ہڈیوں کی موٹائی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مینڈیبولر پروگنیتھزم، یعنی نیچے والے جبڑے کا سائز میں بڑھ جانا، باہر کو آ جانا، میکروگلوسیا زبان کے سائز کا بڑھ جانا، جائگینٹک نوز یعنی بہت بڑے سائز کا ناک ہو جانا، فیلنجز کا ڈایامیٹر بڑھ جانا، یعنی ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا موٹا ہو جانا، اس ایکرومیگیلی نامی بیماری کی مخصوص علامات ہیں۔ ایکرومیگیلی گروتھ ہارمون کے اوور سیکریشن کی باعث ہوتی ہے، اور یہ گروتھ ہارمون کی اوور سیکریشن مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ کامن، یعنی 90% کیسز میں یہ اوور سیکریشن برین کے ایک ٹیومر کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے پیچوٹری ایڈینوما کہا جاتا ہے۔ اس پیشنٹ کے علاج کے لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس کے گروتھ ہارمون کی اوور سیکریشن کی کوز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر اسے ٹریٹ کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے جو اور نوز کی کاسمیٹک سرجری پرفارم کی جائے، کیونکہ اگر اس کی اوور سیکریشن کو کنٹرول کیے بغیر ہم ڈائریکٹلی یہ جو سرجری یا نوز سرجری پرفارم کر دیں گے، اس کے ریزلٹس ضائع جائیں گے۔ پیشنٹ کو اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس ریفر کیا گیا۔
تاکہ وہ اس کی کاز اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کریں. اینڈ ایف اٹس ڈیو ٹو پیچیوٹری ایڈینوما یعنی برین ٹیومر کی وجہ سے ہے تو ایک نیورو سرجن وڈ پرفارم دی سرجری اینڈ ایلیمینیٹ دی کاز آف دس اوور سیکریشن آف گروتھ ہارمون. اور اس کے بعد پیشنٹ ول کم ٹو اس فار کاسمیٹک سرجری آف جو اینڈ نوز. سو اس ویڈیو کا پرپس ایک تو ایکرومیگیلی نامی اس بیماری کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا اور دوسرا آرتھوگنیتک سرجری یعنی کاسمیٹک سرجری آف جو اینڈ فیس کے اس بیسک پرنسپل پر ایمفسس کرنا تھا کہ جو اور فیس کی کسی بھی کاسمیٹک پرابلم یا اناملی کو ڈیل کرتے وقت اٹس مینڈیٹری کہ کاز آف دی اناملی اور کاسمیٹک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اسے ایلیمینیٹ کیا جائے before we could formulate a treatment plan for the problem itself.